اس میں دماغ پر جو اثر پڑتا ہے اس میں پہلے میموری کا ویک ہونا کونیم میں، اور عمومی کمزوری جس سے کنسنٹریٹ نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ مینٹل پریشرز سے امبیسلٹی پیدا ہو جاتی ہے. امبیسائل ہوتا ہے یا امبیسیل لفظ، امبیسائل ہی میں پڑھتا ہوں مگر ہو سکتا ہے امبیسیل لفظ ہو. وہ بچہ جو نیم پاگل سا ہو، پاگل پن تو نہیں ہے مگر پاگل پن سے پہلے جو مستقلاً پاگلوں والی حرکتیں کسی میں پائی جائیں تو اس کو امبیسیل کہتے ہیں. پورا نارمل عقل کا نہیں رہتا. بعض پیدائشی ہوتے ہیں، پیدائشی بیماریوں کی وجہ سے ہو جاتے ہیں. کونیم اگر دماغ پر اثر کرے تو امبیسیل بنا دیتی ہے لوگوں کو، اور اگر وقت پر اس کا علاج نہ کیا جائے تو میڈنس لے آتی ہے پھر. لیکن اس کی میڈنس میں پیسیونیس ہے، وائلنس نہیں ہے، شدت نہیں ہے، حملہ نہیں ہے زور کا، بلکہ بعض پاگل جو ہیں بیچارے جو اپنے ریٹریو ہو جاتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں اپنے خیالوں میں گم، ان کو چھیڑو گے تو بولیں گے. وہ امبیسیل نہیں ہوتے، پاگل ہوتے ہیں. امبیسیل اور پاگل میں ایک فرق یہ ہے کہ امبیسیل عام طور پر بیوقوف والی حرکتیں رہتی ہیں، اس کے دماغ میں طاقت ہی اتنی نہیں ہوتی. پاگل بعض دوسری باتوں میں بالکل ٹھیک ہوش مند اور عقل کی باتیں کر رہا ہوتا ہے، سوائے اس پاگل پن کے دورے کے جو اس کو پکڑے رکھتا ہے ہمیشہ. کسی نے کسی پاگل سے کوئی اچھی عقل کی بات کی تو اس نے حیران ہو کر تم تو پاگل ہو، تم نے یہ بات کیسے کر دی؟ تو نے کہا پاگل ہوں، احمق نہیں ہوں. تم احمق ہو. پاگل میں واقعی بعض دفعہ بڑی عقل کی باتیں ہوتی ہیں. اور ایک قادیان میں ہوا کرتے تھے ذوالفقار علی خان صاحب کے صاحبزادے عبداللہ میاں، وہ پاگل تھے مگر عقل سودے کی ہوش تھی. خان صاحب ان کو بھیجتے تھے باقاعدہ حساب کر کے، پورا سودا لے کے آیا کرتے تھے، اور بعض حاضر جواب بھی بڑے تھے بعض باتوں میں. اور پاگل پن کے اندر یہ ایک قسم کی اندرونی ہوش تھی. ایک دفعہ ایک پاگل ان کو مارنے لگ گیا. پاگل اس معنوں میں بے وقوف گدھا کہیں کا. ایک پاگل سے کیا جھگڑا بیچارے سے، انہوں نے کوئی بات کی، انہوں نے مارنا شروع کر دیا. مار کھا رہے تھے اتنے بھائی منصور سید مرزا منصور احمد صاحب جو آج کل ناظر اعلیٰ ہیں، ابھی یہاں ہو کے گئے ہیں، وہ ان کا محلے کا علاقہ واقعہ تھا. انہوں نے جا کے اس کو مضبوط بہت تھے، وہ بہت زبردست کھلاڑی تھے فٹ بال کے، دھکا دے کے اس کو پرے پھینکا. پاگل ہو گئے تم، کیا کر رہے ہو؟ ایک پاگل کو مار رہے ہو. انہوں نے کہا نہیں. عبداللہ نے کہا اوپر سے میں پاگل ہوں، اندر سے یہ پاگل ہے. کیسی پیاری بات ہے کہ نہیں اوپر سے. اور ایک اور فکر اس نے کہا کہ بظاہر مجھے مار پڑ رہی تھی، اندر سے اس کو جوتیاں پڑ رہی تھی. ایسی گہری عقل کی بات وہ کئی دفعہ کر دیا کرتا تھا، آدمی حیران رہ جاتا تھا. تو پاگل تھا مگر احمق نہیں تھا. امبیسیل جو ہے وہ ایسی باتیں نہیں کر سکتا. یہ آپ کو فرق میں بتا رہا ہوں. امبیسیل نیم جانور جیسے ہی حرکتیں کرتا ہے، تو کونیم بسا اوقات امبیسیل بنا دیتی ہے اگر اس کا وقت پہ علاج نہ ہو. اور امبیسیلٹی پھر بعض دفعہ پاگل پن میں بھی تبدیل ہو جاتی ہے مگر وائلنس نہیں ہے. اس کے پاگل پن کی میں ہر دنیا کی چیز سے بے تعلقی پیدا ہو جاتی ہے. کوئی دلچسپی نہیں رہی، بس انسان اپنے گم سم بیٹھا ہوا ہے. کوئی چھیڑو گے تو بات کر دے گا، مگر اداسی اور گہری اداسی اس کے پاگل پن کا خاص نشان ہے. اور اس کے پاگل پن ہوں یا دوسری بیماریاں ہوں، اس میں 14 دن کا ایک چکر پایا جاتا ہے کہ ہر 14 دن کے بعد کونیم کی تکلیفوں میں نمایاں اضافہ پیدا ہوتا ہے. اور یہ روٹیشن 14 ڈیز کی آرسنک میں بھی پائی جاتی ہے، مگر آرسنک باقی باتوں میں سے مختلف ہے. اور پاگل پن کے سوا اس میں ویکسیشن بھی ہے.
पागलपन तो में तो ये नहीं लड़ता किसी से, खामोश रहता है, अमूमन उदास रहता है। लेकिन जब ये पागलपन ना हो तो उससे पहले वेक्सेशन कहते हैं, चिढ़ जाना, जल्दी उकता जाना किसी चीज से, बेजार हो जाना, और उसकी वजह से छोटे छोटे गुस्से पैदा होते हैं, मगर वो भी वायलेंट नहीं होते। कैमल मुल्ला की तरह के गुस्से नहीं है, मगर छोटी छोटी बातों से तंग आ जाने, क्या तुमने बकवास लगाई, बस इस तरह कह देते हैं लोग, छोड़ो दफा करो, घबराता है, बेचैन हो जाता है। ये नरम नरम किस्म की बेचैनी और उकताहट ये कोनियम की निशानी है।